ایسا ہوگا کبھی؟ کبھی آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. مومن مومن کا آئینہ ہے. اگر کبھی بھی کوئی مومن دوسرے مومن کے سامنے جائے وہ اسے جھوٹ نہیں کہے گا, وہ فوراً اس کو سچ بتائے گا, حقیقت جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا. اگر آپ کو حقیقت اچھی نہ لگے, آپ ایک پتھر اٹھائیں اور اس کو توڑ دیں, کیا ہوگا؟ وہ ایک آئینہ 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہ 1000 ٹکڑے وہی حقیقت کہیں گے جو پہلا ٹکڑا کہہ رہا تھا. مومن ٹوٹ کے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا, وہی حقیقت اور سچائی بتاتا رہتا. عزیزان گرامی, کبھی بھی ہمیشہ صحیح بات کو مومن تک پہنچاتے رہیں, بڑے اچھے انداز سے بات کو پہنچانا. لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں. غور سے سنیے گا اس بات کو, اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ آئینے کو دیکھ رہے ہوں. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کئی مرتبہ آپ آئینے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ کوئی ہاتھ لگا گیا, یہاں سے کریک آیا ہوا ہے, تو پھر آپ کو آئینے کے فالٹ نظر آتے رہتے ہیں, اس کی غلطیاں نظر آتی ہیں, آئینے کے نقص نظر آتے ہیں, آئینے کی کمزوریاں نظر آتی ہیں. لیکن اگر آپ اسی عکس کے اندر اپنے عکس کو دیکھیں, اس آئینے کے اندر اپنے عکس کو دیکھیں, تو پھر آپ کو اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں. عزیزان گرامی, جب آپ کسی دوسرے مومن کو دیکھیں تو دیکھیں کہیں ایسی بات تو نہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ میں بھی کر رہا ہوں, اور میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, ایک انگلی ان کی طرف ہے, باقی ساری انگلیاں میری طرف ہیں. عزیزان گرامی, کئی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اشارہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اندر وہ ہمیں فالٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اپنے اندر وہ غلطی ہم نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے. عزیزان گرامی, آئیں ذرا جناب امیر علیہ السلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں, اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. تھوڑی سی دیر اور توجہ رکھیں گے. جناب امیر علیہ السلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں, آئیں ذرا جناب امیر علیہ السلام نے کیا پیش کیا ہے کہ ان کے ماننے والے کیسے ہیں. قرآن کو سمجھو تو ہم سے سمجھو, حدیث نبوی کو سمجھو تو ہم سے سمجھو. ہم بتائیں گے قرآن کیا ہے, ہم بتائیں گے حدیث نبوی کیا ہے. دوسرے لوگ کبھی آئے کبھی چلے گئے, انہوں نے ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ زندگی بسر نہیں کی. میں ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہا ہوں, میں جانتا ہوں پیغمبر اسلام نے کیا بیان کیا. کئی لوگوں نے ایسا سنا کہ پہلی حدیث کو سنا جو منسوخ ہے اور دوسری ناسخ ہے, اس کو نہیں سنا. اور کئی لوگوں نے ناسخ کو سنا, منسوخ کو نہیں سنا. کہا میں رسول خدا کے ساتھ مکے میں بھی تھا, مدینے میں بھی تھا, میں گھر میں بھی تھا, جنگ میں بھی تھا, مسجد میں بھی تھا, صلح میں بھی تھا. جہاں جہاں پیغمبر اسلام جاتے تھے میں ساتھ تھا, سفر میں بھی تھا, حضر میں بھی تھا, میں فرش پہ بھی تھا, عرش پہ بھی ساتھ تھا. میں ہر مقام پہ پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا. جو سمجھنا ہے مجھ سے سمجھو, اور تمہیں سمجھانے بیٹھیں گے شریعت نہ جانے کیا سمجھائیں گے, میں بتاؤں گا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا. میں پیغمبر اسلام کو اس طرح سے ان کے ساتھ رہا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا. مولا نے یہی مثال کیوں دی ہے, جس طرح سے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں, بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے, لیکن ان کی اور خصوصیات ہوتی ہیں. بکری کا بچہ کبھی بہت آگے چلا جاتا ہے, کبھی بہت پیچھے رہ جاتا ہے, کبھی دائیں نکل جاتا ہے, کبھی بائیں نکل جاتا ہے. لیکن اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے, نہ کبھی بہت تجاوز کر کے آگے جاتا ہے, نہ کبھی بہت پیچھے رہتا ہے, نہ کبھی دائیں جاتا ہے, نہ بائیں جاتا ہے. پتہ نہیں تو ہے یا نہیں ہے. اور بہت سے صحابہ تھے کبھی پیغمبر اسلام سے آگے چلے جاتے تھے, اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگتے تھے, کبھی بہت پیچھے رہ جاتے تھے, کبھی دائیں نکل گئے, کبھی بائیں نکل گئے. مولا نے کہا نہیں خبردار, میں نے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی, میں نے پیغمبر سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کی, میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہا ہوں. پیغمبر مجھ سے جتنی محبت کرتے تھے کسی اور سے محبت نہیں کرتے تھے, جتنا علم مجھے دیا کسی کو نہیں دیا, جیسا وحی سے خالص آتا تھا ویسا ہی خالص مجھے عطا کرتے. میں پیغمبر کے ساتھ رہا ہوں. توجہ تو ہے لوگوں کی. تو کہا کہ میں پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا ہوں, میں مکے میں بھی ساتھ رہا ہوں, میں مدینے میں, ہر جگہ پہ میں ساتھ تھا. مجھ سے سمجھو پیغمبر اسلام کی سیرت کیا. عزیزان گرامی, اس طرح اشارہ کر رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں. قرآن جس طرح سے رسول خدا کے لیے نازل ہوا, اسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام عطا کیے گئے ہیں. سنیں گے اس بات کو غور سے پیش کیجیے. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول جتنے بھی آئے ہیں تمام مرسلین کو اللہ نے وہاں کی ضرورت کے مطابق معجزات دیے ہیں. جناب موسیٰ کو 2 معجزے دیے ہیں, ایک ید بیضا تھا,
ایک ان کا ہاتھ تھا جس سے نور نکلتا تھا، دوسرا عصا تھا جس سے جب زمین پہ ڈالتے تھے اژدہا میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ جناب عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے، قم بِإِذْنِ رَبِّكَ کی زندہ کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں دو چیز جیسی ضرورت تھی اس زمانے کی، جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، جناب عیسیٰ کے زمانے میں تل کا زور تھا، تو وہ حکمت اور تل کی وجہ سے معجزات دکھاتے تھے۔ پیدائشی جو نابینا تھے ان کو بینائی دیتے تھے، جو بہرے تھے ان کو شنوائی دیتے تھے۔ اب رسول خدا کے زمانے میں دو چیزوں پہ عربوں کو بہت ناز تھا، ایک اپنی شمشیر پہ تلوار پہ بہت ناز تھا، دوسری اپنی زبان عربی پہ بہت ناز تھا۔ تو اللہ نے رسول خدا کو دو معجزات عطا کیے، ان کی زبان کا جواب قرآن دیا، ان کی تلوار کا جواب علی عطا کیا۔ تمام عربوں کی اس زبان کا جواب قرآن تھا، ان کی تلوار کا جواب علی تھا۔ وہی شیر خدا ہے، وہی اسد اللہ الغالب ہے، وہ سب پہ غالب تھے عزیزان گرامی۔ تو اللہ نے دو معجزات دیے، قرآن، دوسرا علی میں بھی طالب۔ اب یہ قرآن و اہل بیت رسول خدا کے معجزے سننا چاہ رہے ہیں، یہ قرآن و اہل بیت رسول خدا کے معجزے ہیں۔ اب یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہو تو ہم سے سمجھنا، ہمیں سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھنا۔ قرآن ہمارے فضائل کو سمجھائے گا، ہم قرآن کے فضائل کو، قرآن کے مرتبے کو سمجھائیں گے۔ قرآن آج تک اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے۔ بہت سے لوگ جو اہل بیت کو چھوڑ جاتے ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھ پاتے، قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں لیکن قرآن ان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، حافظ قرآن نہ بنے، محافظ قرآن بنے۔ اہل بیت محافظ قرآن، اہل بیت قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی دنیا کے اندر امتی ہیں، یہ سارے کے تارے جتنے بھی افراد آئے، ان سب نے بعض اوقات اہل بیت پہ ظلم کیے، بہت سے لوگوں نے ظلم کیے، لیکن جب ظلم بھی کیا، اہل بیت کے سر کاٹے، نیزوں پہ بلند کر دیے۔ اہل بیت وہ ہیں کہ سر نیزے پہ بلند ہو کے بھی قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے، قرآن کی محافظت کی ہے۔ حافظ قرآن حفاظت سے ہے۔ عزیزان گرامی، میں مطالب کو تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اہل بیت 10 سے 15 منٹ اور لوں گا اگر عزیزان گرامی، قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ۔ جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے قرآن کو اپنے لیے استعمال کیا، اہل بیت علیہ السلام نے امت کی اصلاح کے لیے اسے پیش کیا۔ آج بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو قرآن جگہ جگہ دعوت دے گا اہل بیت کو مانو۔ اہل بیت علیہ السلام کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں صرف ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو واضح ہوگا۔ جب جنگ صفین ہوئی نا تو وہاں پہ جناب امیر علیہ السلام کی شام والوں سے جنگ ہوئی، اور کے خلاف جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی۔ تو اس کے آخر میں جنگ کے انہوں نے 400 قرآن نیزوں پہ بلند کر دیا اور کہا کہ یا علی قرآن کا واسطہ آپ جنگ کو روک دیں۔ مولا نے کہا تم قرآن کو کہاں مانتے ہو کہ قرآن کو پیش کر رہے ہیں؟ اگر تم قرآن کو مانتے تھے تو پھر جنگ کے لیے کیوں آئے تھے ہمارے سے؟ لیکن مولا ہی کی فوج میں کچھ لوگ کہنے لگے یا علی سامنے قرآن ہے۔ مولا نے کہا میں قرآن ناطق ہوں، یہ صرف دھوکہ دے رہا ہے تمہیں، یہ قرآن کو نہیں مانتا، اس کو گرفتار کر لو تاکہ پھر آئندہ لوگوں کی گمراہ نہ کر سکے۔ لیکن مولا کے خلاف آپ کے لوگوں نے بغاوت کی اور پھر وہ پورا خوارج کا گروہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد جنگ نہروان سب کے ذہنوں میں نا خوارج، اور انہوں نے پورا گروہ آپ کے خلاف تیار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ علی جو ہے قرآن کو نہیں مانتے، جو وارث قرآن ہے اسے ان کے قرآن بنا دے گا، یا علی اکفر تھا، آپ کافر ہو گئے، اور پھر پورا گروہ آپ کے خلاف کھڑا کر دیا۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد ائمہ علیہ السلام نے مسلسل پیش کیا کہ جتنا ہم قرآن کو جانتے ہیں، لیکن کتنے آج بھی دور کے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حرم اہل بیت کو گرا دیں گے۔ عسکریان علیہ السلام کے حرم کو گرایا۔ آج داعش کے لوگوں کے فیس بک کے جملے تھے عربی میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نجف پہنچیں گے تو علی بن ابی طالب کے روضے کو گرائیں گے۔ واقعی لعنت ہے ان پہ۔ وہ پھر باپ سے ان کے داعش کے لوگ کہتے ہیں اگر ہم لوگ کربلا جائیں گے تو حسین بن علی کی قبر کو کھولیں۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی قرآن بھی پڑھتا ہو، اتنا پتھر دل ہو؟ اگر مجھے کوئی اور بتاتا نا تو مجھے خود یقین نہ آتا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی لمبی داڑیاں رکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسی سی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے خود بعض ایسے لوگوں کو دیکھا، ان کے کلپس دیکھے کہ جو باقاعدہ امام حسین علیہ السلام پہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، وہ بالکل اس کا برعکس کہہ رہے تھے
میں کہنا نہیں چاہتا. آپ نے سوچا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایسا اب 21ویں صدی آ گئی ہے, 21st سینچری ہے, اس کے اندر کوئی ایسا بھی کرے گا؟ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ قاری ہیں, ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ. آج اسلام ہی کے لبادے میں سب سے بڑے دشمن اسلام موجود ہیں. آج بہت مشکل ہے اسلام کو پہنچانا, اسلام کو پہچانا اور دوسروں تک پہنچانا صحیح اسلام. آج بہت سے لوگ اسلام سے خائف ہیں, ڈرتے ہیں. زیادہ وقت نہیں لوں گا پلیز, تھوڑی سی توجہ کیجیے. بہت سے لوگ اسلام سے خائف ہیں, ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اسلام معلوم ہی نہیں. ذرا میں آخری دوسرا واقعہ کی طرف اشارہ کروں گا. احد کا میدان ہے اور کسی معلوم نے, کچھ کہتے ہیں شیطان مردود نے اعلان کیا تھا مات محمد, رسول خدا مارا گیا. میں رسول خدا کہہ رہا ہوں مات محمد مار گئے, معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہا تو سارے لوگ بھاگنے لگے, رسول خدا مارے گئے, مسلمان بھاگنے لگے. تو جناب امیر علیہ السلام فوراً تیزی سے پہاڑ پہ چڑھے, احد پہ, اور دونوں ہاتھوں پہ رسول خدا کو بلند کیا اور بہت چیخ چیخ کے کہا ہاذا محمد, اشارہ کیا ہاذا محمد, ہاذا محمد, ہاتھ سے اشارہ کیا, یہ ہے محمد, یہ ہے محمد, یہ ہے محمد. اور سب کو دعوت دی, لیکن لوگ سن نہیں رہے تھے, بھاگ رہے تھے بہت تیزی سے. بعد میں صحابہ سے سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں بھاگے؟ کہ جب ہم نے سنا نا مات محمد, رسول خدا مارے گئے, تو ہم نے کہا جینے کا ہمارا کوئی لڑنے کا فائدہ نہیں ہے, رسول خدا تو ہے نہیں. جناب امیر سے پوچھا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگے جب سب بھاگ رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا نا کہ مات محمد رسول خدا مارے گئے, تو پھر میں نے فوراً یہ سوچا کہ اب جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے, اب رسول خدا نہیں ہے. دیکھیں دوسروں کے سوچنے میں اور امیر علیہ السلام کے سوچنے میں کتنا فرق ہے. دوسرے کہہ رہے ہیں اب لڑنے کا فائدہ نہیں, رسول خدا نہیں رہے. مولا کہتے ہیں اب لڑنے کا, جینے کا کیا فائدہ کہ اگر رسول خدا نہیں رہے. کہا میں فوراً رسول خدا کو تلاش کرنے نکلا, جب میں نے دیکھا تو فوراً ہاتھوں پہ بلند کیا, سب کو کہا کہ ہاذا محمد, ہاذا محمد, ہاذا محمد. اور پھر کہا, سوال کیا اے بھاگنے والوں, مجھے تم پہ تعجب ہوتا ہے, تم نے بھاگنے سے کتنی زندگی بڑھوا لی, جب تک اللہ نے رکھی ہے تب تک ہی جیو گے. تو فوراً جناب امیر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا نا ہاذا محمد. عزیزان گرامی, میں غدیر میں سوچتا تھا کہ رسول خدا نے کیوں کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. تو پھر جب میں نے احد کو دیکھا مجھے غدیر سمجھ میں آیا کہ امیر المومنین نے رسول خدا کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا ہاذا محمد. جب کہا نا یہ ہے محمد, تو رسول خدا نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. آپ نے اسی احد کو فوراً دوبارہ پلٹ کے بتایا کہ علی نے میرا تعارف کروایا تھا, آج میں علی کی ولایت کا تعارف کروا رہا ہوں. عزیزان گرامی, ہم اہل بیت علیہ السلام کے, اور آج ہم رسول خدا اور ان کی آل کے نام پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. آج اگر آپ دیکھیں کتنے لوگ آج جناب زینب السلام علیہ کے حرم کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. ہر روز شہید آتے ہیں پاکستان کے, افغانستان کے, ایران کے, عراق کے لوگ جناب زینب السلام علیہ کے حرم کی حفاظت کریں, عسکریین علیہ السلام کے حرم کی حفاظت کریں. میں نے بات کو مکمل کر دیا. آج بھی قرآن کی حفاظت کرنے والے اور اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت کرنے والے وہی ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. جو قرآن و اہل بیت کے ماننے والے وہی حفاظت کر رہے ہیں. جس بات کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں, جب پوچھا نا کہ کتنے افراد گئے تھے وہاں پہ حفاظت کے لیے, جب حملہ ہوا تھا 50,000 افراد نے حملہ کیا تھا جناب زینب کے حرم پہ کہ ہم حرم گرانے کے لیے آئے داعش کے لوگوں نے. تو ان سے پوچھا کتنے آپ نے افراد ان کے مقابلے میں بھیجے تھے. رسول اللہ سے پوچھا کسی نے کتنے افراد نے حفاظت, آپ نے کتنے؟ کہا ہم نے 500 بھیجے تھے. کہا کیسے ممکن ہے کہ 50,000 کے مقابلے میں 500 افراد آپ بھیجیں اور وہ ان 50,000 کو روک لیں؟ کہا ان میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے, وہ ڈالروں کی خاطر حرم گرانے آ رہے تھے, ہم جناب زینب کی ولایت کی خاطر وہاں پہ لڑنے جا رہے ہیں. اب وہ وہاں پہ ڈالروں پہ لڑنے آئے تھے, ہم جان قربان ہی کرنے گئے تھے. ہمارا ایک ایک آدمی کہتا تھا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کو آگے نہیں بڑھنے. تو اس لیے 500 افراد ان 50,000 کے مقابلے میں کافی. عزیزان گرامی, آج جو جذبہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا, آج پوری دنیا کے اندر یہ جذبہ آپ کو اور کہیں نظر نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, جب بھی میں دیکھتا ہوں بعض شہداء کے لاشیں آتے ہیں, زیارات پہ جائیں آپ, مشہد میں, قم میں, کربلا, نجف, شہداء کے لاشیں آتے, تو آپ کو دوبارہ, میں ایک ماں کو دیکھ رہا تھا, تصویریں دیکھ رہا تھا ایک ماں کی, تو کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا, تو کہا کہ آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے عسکریین علیہ السلام کے حرم کی حفاظت کرتے ہوئے, بیٹا شہید ہو گیا. تو
پوچھا کتنے سال کا بیٹا تھا؟ کہا 19 سال کا تھا. تو وہ ماں جو ہے نا، جس طرح سے ایک دولہا نہیں سجاتے، تو اس طرح سے وہ ہار لے کے آئی ہوئی تھی، بہت زیادہ اہتمام کر رہی تھی. کہا کیا کر رہی ہیں آپ کے بیٹے کی شہادت ہو گئی. وہ سمجھے شاید دماغ پلٹ گیا ان کا، یہ پاگل ہو گئی ہیں، مجنون ہو گئی ہیں، کیا ہوا. کہا نہیں، میں آج اپنے بیٹے کو مبارک دینے آئی ہوں کہ بیٹا تو جناب علی اکبر کے قدموں میں کھڑا ہے. کہ اللہ علی اکبر نے اپنے باپ پہ جان قربان کی تھی، آج تم نے حسین کے بیٹے کے حرم کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی ہے. کہ خبردار مجھے کوئی تسلیت نہ کہے، وہ مجھے مبارکباد پیش کرو، میرا بیٹا بھی جناب علی اکبر کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے میرے مولا علی اکبر، میں نے اپنی جان آپ پہ قربان کی. عزیزان گرامی، آج یہ جتنے بھی قربانیاں دینے کے لیے جا رہے ہیں، سب کی حفاظت کے لیے دعا مانگیں. آئے ذرا مل کے میرے ساتھ ہاتھوں کو بلند کریں گے. رجب کے مہینے میں ہر دعا قبول ہے. سب سے پہلے جو ہم دعا مانگیں گے، پروردگارہ ہمارے ان جوانوں کی جوانیوں کو سلامت فرمائے. پروردگارہ ہمارے جتنے بھی اس وقت جناب زینب السلام علیہ کے حرم کی، عسکریان علیہ السلام کے کاظمین میں جہاں جہاں پہ بھی کسی بھی حرم کی حفاظت کر رہے ہیں، ان جوانوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے تمام شہداء کے درجات بلند بلند تر فرما. ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت مومنین ہیں، سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جنت البقیع جنت معلیٰ کی تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. قبلہ اول کو آزاد فرما. آل یہود و آل سعود کو غارت فرما. پروردگارہ داعش کو غارت فرما. طالبان کو غارت فرما. یہ جتنے بھی اس وقت دہشت گرد ہیں، جتنے بھی اس وقت تکفیری ہیں، ان سب کو غارت فرما. مؤمنین کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف کی، کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی، مشہد کی، قم کی حفاظت فرما. پروردگار عراق کے حالات خراب ہیں، شام کے حالات خراب ہیں، بحرین کے، یمن کے، پاکستان کے، افغانستان کے سب مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ جتنے والدین نے ہم سے التماس دعا کی ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما. مخصوصاً جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں، خصوصاً اپنے بچوں کے، بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ خصوصاً ہمارے بہت سے والدین کے، انہوں نے ہم سے التماس دعا کی ہے، جتنے بھی ماں باپ نے مجھ سے التماس دعا کی، سب کی دعا مستجاب فرما. اور جتنے بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں، ان کو امتحان میں کامیاب فرما. اس میں ہمارے کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. ہمارے 12ویں آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. اور پروردگارہ جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ کبھی بیماروں کو بستر سے نہیں گرایا جاتا. پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کو بستر سے گرایا گیا تھا. پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جتنے مومن و مومنات مریض ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ جتنے بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما. ایک آخری واسطہ دوں گا. پروردگارہ 2 دن بعد شہادت ہے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی. پروردگارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے. امام زمانہ نے جو ان کی زیارت پڑھی ہے نا، تو اس میں کہتے ہیں کہ میرا سلام و میرے اس جد پہ جن کا لاشا پل بغداد پہ پڑا رہا. پروردگارہ دھوپ میں پڑے اس لاشے کا واسطہ پروردگارہ جہاں جہاں مومنین نے سب کی حفاظت فرما. اور باب الحوائج کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ اور 3 سورہ اللہ پڑھ کے تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مومنین مرحومین کی اپنے مرحومین، خصوصاً وہ مومنین جن کی قبروں پہ اب کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.